شاست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے خاص کرم کے صدقے پیغام کربلا کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس 10 روزہ بزم میں آج اس کی 6ٹھی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اور سرکار امام شہید کا یہ فیض ہے کہ وہ روزانہ اپنی بارگاہ سے، اپنی شہادت گاہ سے، میدان کرب و بلا سے ہمیں دین کا، ایمان کا، اسلام کا اور زندگی اور بندگی کا سبق اور درس ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیکی اور بدی، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، دونوں مادے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اسے دونوں راستوں کا اختیار دیا۔ جس طرح کے فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نگیٹیوٹی، شر، بدی اور برائی کا کوئی مادہ اور اختیار کی کوئی کیفیت ان کے اندر نہیں رکھی، بلکہ انہیں خیر ہی خیر پر خلق فرمایا۔ مگر انسان کو جب خلق فرمایا تو اس کے اندر دونوں طرح کے مادے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپشن 2 ہوتے ہیں تو پھر دونوں کو اختیار کرنے اور چوز کرنے کی صلاحیت اور آپشن بھی موجود ہوتا ہے۔ جب راستہ ایک ہو تو انسان اسی پر چلنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ جہاں راستہ ایک ہوتا ہے، آپ کبھی بھی اپنی گاڑی، اپنی سواری وہاں کھڑی کر کے یہ غور نہیں کرتے کہ مجھ کو کدھر جانا ہے۔ راستہ خود بتاتا ہے کہ تم کو کدھر جانا ہے، اس لیے کہ راستہ ایک ہے۔ مگر جب راستے 2 ہو جائیں یا چند ہو جائیں تو پھر وہاں پر انسان کو اختیار کی صلاحیت بھی ملتی ہے، اسے غور و فکر بھی کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس نے صحیح راستہ اختیار کیا
تو اس کی شاباشی ہوتی ہے، اور اگر غلط راستہ اختیار کیا تو اس پر نفری بھی ہوتی ہے۔ امتحان میں اگر آپ کو ٹیک لگانے والے سوال میں 2 آپشن نہ دیے جائیں، ٹیک لگاؤ اور اس کے نیچے جواب کے طور پر صرف ایک بات لکھی ہوئی، تو آپ ٹیک کہاں لگائیں گے؟ اسی ایک جگہ پر متعین ہے۔ تو اب اگر آپشن صرف ایک ہے اور آپ نے اسی کو اختیار کر لیا تو اس میں آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس اس کو اختیار کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ خوبی یہ ہے کہ ٹیک لگانے کے لیے چند آپشن آپ کو دیے جائیں اور پھر ان آپشنز میں سے آپ صحیح جواب کو ٹک کریں، تو اب آپ کو شاباشی دی جائے گی کہ بیٹا تم لیفٹ بھی جا سکتے تھے، رائٹ بھی جا سکتے تھے، تم اے کو بھی ٹک کر سکتے تھے، بی کو بھی اور سی کو بھی، مگر تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم نے رائٹ آنسر چوز کیا، لہذا تمہیں اب کامیابی کی سند دی جائے گی۔ اسی طرح جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی لیے میدان محشر میں فرشتوں کے حق میں نہیں ہوگا۔ فرشتوں کا حساب کتاب میدان محشر میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ٹیک کرنے کے لیے آپشن نہیں ہے، راستہ صرف ایک ہے، یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں اور وہی کر سکتے ہیں جو انہیں ان کا پروردگار حکم دیتا ہے۔ نافرمانی کی صلاحیت اور کیپیسٹی ان کے اندر رکھی ہی نہیں گئی۔ ان کے سامنے راستہ ایک ہے، نیکی ہی نیکی کرنا ہے، عبادت ہی عبادت کرنا ہے، بندگی ہی بندگی کرنا ہے۔ اسی ڈیزائن پر انہیں خلق کیا گیا ہے۔ اس لیے میدان محشر ان کے لیے نہیں سجایا جائے گا، میدان محشر انسانوں کے لیے سجایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے 2 راستے رکھے، نیکی کا اور بدی کا، اچھائی کا برائی کا، خیر کا شر کا۔ اب جب انسان کے سامنے 2 راستے ہیں، 2 آپشن ہیں، تو جب یہ رائٹ آنسر کو ٹیک کرے گا تو انعام کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ اور جب غلط آنسر کو ٹیک کرے گا تو یہ فیل ہونے کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے 2 راستے ہیں اور دونوں راستوں کو اختیار کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے، اور یہ جو راستہ بھی اختیار کرتا ہے کسی کے مجبور کرنے سے نہیں بلکہ اپنی پسند، اپنی رضا اور اپنے اختیار سے۔ رائٹ جانا ہے تو اپنے اختیار سے جاتا ہے، لیفٹ جانا ہے تو اپنے اختیار سے جاتا ہے۔ جب یہ دونوں راستے اپنے اختیار سے چوز کرتا ہے تو میدان محشر میں حساب کتاب کا نظام اس کے لیے تیار کیا گیا کہ اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے اچھائی کا انتخاب کیا، اچھائی کو چنا، تمہارے لیے انعام یہ ہے کہ تم کامیاب ہو کر جنت میں جاؤ۔ اور اے وہ لوگوں جنہوں نے اچھائی کا آپشن ہونے کے باوجود اپنے اختیار سے برائی کا راستہ چنا، تمہاری سزا اور تمہاری جزا یہ ہے کہ تم نے جب اپنے اختیار سے برائی کو چنا تو آج تمہارا انجام کیا ہے؟ تمہارا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سزا اور جزا کا
کی جو بنیاد ہے وہ اسی اختیار پر ہے. اور اللہ نے جب انسان کو خیر اور شر پر پیدا کیا تو اسے یہ بھی بتایا کہ یہ خیر ہے اس کو کرو اور یہ شر ہے اس کو مت کرو. اچھائی کرو برائی مت کرو، نیکی کرو اور بدی مت کرو. اور اسی طرح انسانوں نے بھی جب قانون بنایا تو ان کو جو باتیں اچھی لگی اس کو فالو اپ کروانے کے لیے انہوں نے قانون بنایا، اور جو باتیں ان کو بری لگی ان سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس کے لیے بھی قانون بنایا. تو ایک قانون اچھائی اور برائی کا انسان کے وجود کے باہر وجود میں آیا. یہ کرو گے تو جیل میں ڈال دیں گے، یہ کرو گے تو اتنے سال کی سزا ہوگی، یہ کرو گے تو اتنے ہزار یا اتنے لاکھ کا جرمانہ لگے گا، یہ کرو گے تو عمر قید ہوگی، یہ کرو گے تو جان پر بنائے گی. مگر اس کے باوجود کیا دنیا میں جرم کا واقع ہونا بند ہو گیا؟ آخری سزا رکھ دی گئی، آخری حد کی کہ یہ کرو گے تو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، تمہاری جان لے لی جائے گی. لیکن اس کے باوجود کیا فساد کا سلسلہ دنیا میں بند ہو گیا؟ کیا صرف خیر ہی خیر وجود میں آ گیا؟ نہیں. تو ایک قانون کا ایک نظام وجود کے باہر بنا، مگر اس خارجی نظام قانون کو فالو اپ کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود کے اندر قانون کا ایک نظام بنایا، اور وہ ایسا نظام بنایا کہ اگر انسان کے اندر خیر پر ابھارنے اور شر سے روکنے، اچھائی کروانے اور برائی سے روکنے کا اگر یہ قانون انسان کے وجود میں اللہ نہ رکھے تو دنیا کا کوئی بھی قانون اسے ذرا بھی شر سے روکنے پر قادر نہیں ہو سکتا. اور وہ قانون جو اللہ نے انسان کے وجود کے اندر، اس کے باطن کے اندر اس کو اچھائیوں پر آمادہ کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے رکھا، اسے ہم اور آپ ضمیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. کہ ضمیر یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ضمیر نہ ہو تو انسان کبھی بھی کسی برائی سے باز نہ آئے. قانون ہوگا مگر یہ قانون اسے برائیوں سے روک نہیں پائے گا. خارج میں قانون ہوگا مگر اس قانون کو انسان کے اندر اثر انداز ہونے کی صلاحیت یہ نہیں ملے گی. یہ کب ملے گی؟ جب ضمیر ہوگا اور ضمیر زندہ ہوگا. جیسے خارج میں بجلی موجود ہے، میں بجلی کا 2 پن والا 3 پن والا ایک ہولڈر لوں اور اس کو بجلی کے سوئچ میں لگاؤں اور اس 3 پن یا 2 پن سے جو تار نکلے میں اسے لا کے ڈائریکٹ اس مائک میں لگا دوں. مائک کام کرنے لگے گا؟
نہیں کرے گا. مائک کہے گا کہ آپ نے باہر سے تو پاور کا انتظام کر دیا، مگر میرے اندر وہ صلاحیت آپ نے نہیں رکھی جس کی بنیاد پر یہ خارجی بجلی، خارجی توانائی، ایکسٹرنل پاور میرے اندر ورک کر سکے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک خاص طرح کی پن لینی پڑے گی. اس سرے پر بھی ایک خاص طرح کی پن، اس کے دوسرے سرے پر بھی ایک خاص طرح کی پن. پھر اس پن کو ایک خاص طرح کی مشین سے کنیکٹ کرنا پڑے گا جس میں بجلی بھی آ رہی ہو اور اس کا تار بھی جا کے کنیکٹ ہو رہا ہو. اور یہ درمیان میں جو چیز ہے یہ بجلی کو یہ کیپیسٹی دے رہی ہو کہ وہ آ کر مائک کے عمل پر مؤثر ہو سکے اور مائک کو کیا کر سکے؟ چالو کر سکے. اسی طرح خارجی قانون یہ انسان کے اپنے وجود پر اسی وقت کام کرتا ہے جب انسان کے اندر ضمیر نام کی چیز زندہ ہو. اور اللہ نے ہر قانون سے پہلے انسان کے اندر ضمیر کی یہ صلاحیت پیدا فرمائی، بلکہ اس کی فطرت میں رکھ دی. فطرت میں ضمیر رکھ دیا. فطرت میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فطرت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر فطرت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ قرآن کے نام پر کسی مسلمان کو سچ بلوا سکتے ہیں، حدیث کی دہائی دے کر کسی مسلمان سے سچ اگلوا سکتے ہیں، ایمان کا نام اور ایمان کا حوالہ دے کر کسی مسلمان کو سچ بولنے پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ یار ایمان والے ہو، کم سے کم اس کی تو حیا کرو. اگر قرآن کو مانتے ہو تو سچ بولو، قرآن میں یہ. اگر حدیث کو مانتے ہو تو سچ بولو، حدیث میں یہ. لیکن کیا آپ قرآن کا حوالہ دے کر کسی غیر مسلم سے بھی سچ بلوا سکتے ہیں؟ حدیث کا حوالہ دے کر کسی غیر مسلم سے سچ بلوا سکتے ہیں؟ یہودی سے، عیسائی سے، ہندو سے، یا کسی ملحد سے جو کسی مذہب کو، کسی دین کو نہیں مانتا، بلوا سکتے ہیں؟ نہیں. مگر ضمیر یہ ایسی چیز ہے جو ہر مذہب کے ماننے والے پر کام کرتا ہے. آپ ایک مسلمان سے جس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ضمیر زندہ ہے تو سچ بولو، اسی طرح آپ ہندو سے بھی کہہ سکتے ہیں ضمیر زندہ ہے تو سچ بولو. اسی طرح آپ ایک عیسائی سے بھی کہہ سکتے ہیں ضمیر زندہ ہے تو سچ بولو. اسی طرح ایک یہودی سے بھی کہہ سکتے ہیں ضمیر زندہ ہے تو سچ بولو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ضمیر یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ضمیر رکھ دیا ہے کہ ضمیر یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر سامنے والا انسان ہے تو اب چاہے جس دین اور جس مذہب، جس فکر کا ماننے والا ہو، آپ اس سے سچ بلوا سکتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ یہ بات کلیئر ہوئی؟ بلکہ اگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے ہندو لفظ ضمیر سمجھے نہ سمجھے، عیسائی لفظ ضمیر سمجھے نہ سمجھے، یہودی ضمیر یہ ورڈ سمجھے یا نہ سمجھے، آپ اس کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتائیں گے، لیکن چیز یہی رہے گی. بلکہ
ایک قدم آگے بڑھ کر ضمیر اپنی کیفیت کے ساتھ جانوروں تک کے اندر موجود ہے. انسان سے آگے بڑھ کر جانوروں تک کے اندر موجود ہے. کیسے؟ جو انہیں کچھ اچھائیوں پر آمادہ کرتا ہے اور کچھ برائیوں سے بچاتا ہے. آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا. کتا یہ پوٹی کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ دیکھیں کیا کرتا ہے. یہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ اگر اپنے گھر میں کوئی بلی پالی ہوئی ہے، اگر اس نے آپ نے وہی چیز، ایک چھچڑا، ایک گوشت کی بوٹی، اگر آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے دیا تو آپ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گی. لیکن اگر اس نے چوری کی ہے، آپ نے دیا نہیں، گوشت رکھا ہوا تھا ایک بوٹی لے کر، تو وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر نہیں کھائے گی، پھر آڑ تلاش کرے گی، دروازے کے پیچھے جا کر بیٹھ کر کھانے کی کوشش کرے گی جہاں آپ اسے نہ دیکھ سکیں. اسی طرح ایک بچہ، آپ اگر اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو وہ دفاع میں ایسے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا. ابھی دفاع کرنا جانتا نہیں مگر پھر بھی اپنا ہاتھ اٹھائے گا کہ فطرت میں نے اس کے اندر عدل کی کیفیت کا اس کے لیول پر ایک شعور رکھ دیا ہے کہ جب میں نے تم کو نہیں مارا تم کیسے مجھے مار سکتے ہو. میں نے جب مار کھانے والا کوئی کام نہیں کیا تم کیسے مجھے مار سکتے ہو. یہ اس کے اندر ایک فطری صلاحیت اللہ نے رکھی. گویا ضمیر یہ انسانیت کی بنیاد پر اللہ نے فطرت میں کیا کر دی ہے؟ رکھ دی کہ ہر انسان بلا تفریق مذہب اس کے اندر فطرت موجود ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ فطرت آپ کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کی فطرت الگ ہے اور کافر کی فطرت الگ ہے. فطرت سب کی ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا خواہ جس ملک میں پیدا ہو، جس خطہ زمین پر پیدا ہو، جس مذہب کے ماننے والے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے ایک ہی فطرت لے کر، فطرت اسلام. پھر اس کے ماں باپ اپنی تربیت کے ذریعے، اپنے ماحول کے ذریعے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی پھر جو ماں باپ کا مذہب ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اختیار سے اختیار کر لیتا ہے. تو یہ ضمیر ہر ایک کے اندر موجود ہے. قرآن کریم نے ضمیر کے مفہوم کو نفس لوامہ سے ادا کیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ.
یوم قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم. نفس لوامہ جس کو ہم کہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس، جو برائی کرنے کے بعد انسان کو اندر ہی اندر ایک گلٹی والی فیلنگ دیتا ہے، کوستا ہے، اسے شرمندہ کرتا ہے، احساس شرمندگی پیدا کرتا ہے. تو نے یہ کیوں کیا؟ نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، گناہوں پر ملامت کرنے والا. اسی مفہوم کو دوسری جگہ قرآن کریم نے ادا فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے. انسان اپنے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے، اگرچہ اس کے ہزار عذر پیش کرتا ہے. ایک چور کبھی عدالت کے سامنے تو کھڑے ہو کر ہزار دلیلیں دے گا کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن جب بھی وہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ تنہا ہوگا، کبھی بھی اپنی اس چوری کو صحیح نہیں ٹھہرا پائے گا. ایک ڈاکو جب اسے پکڑ لیا جائے گا تو اپنی ڈاکہ زنی کے اقرار سے بچنے کے لیے ہزار بہانے عدالتوں کے سامنے کرے گا، محکمہ پولیس کے سامنے کرے گا. لیکن جب یہ تنہا ہوگا تو کبھی بھی اپنے آپ کے سامنے اس کے پاس کمزور سے کمزور دلیل بھی اپنے ڈاکے کو صحیح ٹھہرانے کے لیے نہیں ہوگی. اسی چیز کو قرآن کریم نے فرمایا. اور یہ چیز یہاں بھی دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، بل الانسان، بل المسلموں نہیں فرما رہا ہے، بل المؤمنوں نہیں فرما رہا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ ہر انسان خواہ جس مذہب کا ماننے والا وہ اپنے کرتوتوں کو اور اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اگرچہ ہزار عذر پیش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جو دل میں اطمینان پیدا کرے، ایک انبساط کی کیفیت، کھل جانے والی، کھل جانے والی. آپ نیک کام، اچھا کام کرنے کے بعد اندر ہی اندر ایک خوشی فیل کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک ٹھنڈک. کسی پیاسے کو اگر آپ پانی پلا دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ٹھنڈی میں ٹھٹرنے والے کسی انسان کے بدن پر اگر کمبل لے جا کر ڈال دیتے ہیں، اندر ہی اندر ایک خوشی ہوتی. فرمایا البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس سے قلب میں انبساط پیدا ہو، کھل جائے، کھل جائے، خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، وہ نیکی ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی شاباشی دے یا نہ دے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اندر ہی اندر ایک چیز ہے جو آپ کو خوشی پر آمادہ کر رہی ہے. فرمایا یہی پہچان ہے. اگر کوئی کام کرنے کے بعد تمہاری باطنی کیفیت یہ ہو جائے، سمجھ لو تم نے نیکی کی ہے، اگرچہ کوئی تم کو بتائے یا نہ بتائے. اور فرمایا والاسم ما حاک فی القلب، اور برائی وہ ہے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے. کسی نے بولا نہیں کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے اعلان بھی نہیں کیا، بس تم نے تنہائی میں وہ کام کیا، مگر کیا ہوا؟ اندر ہی اندر گھٹنے لگے، گھلنے لگے، پگھلنے لگے،
ہوتا ہے ایسا اندر ہی اندر. یہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم کوئی ایسا کام کرو جس سے اندر ہی اندر گھٹنے لگو, اندر ہی اندر گھلنے لگو, وہ چیز اندر ہی اندر تمہیں ملامت کرنے لگے, تم پگھلنے لگو, وہ بات تمہیں کھٹکنے لگے, تو اب تمہیں کوئی اور بتائے یا نہ بتائے سمجھ لو کہ وہ تم نے بدی اور برائی کی. آگے فرمایا اسی کو یہ جو اندر ہی اندر آپ گھٹ رہے ہیں اور اندر ہی اندر آپ خوش ہو رہے ہیں, اسی کو آپ اپنی عام زبان میں کہتے ہیں اندر کا انسان. کہتے ہیں اپنی باتوں میں اندر کا انسان, کہ اگر تمہارے اندر کا انسان زندہ ہو تو ایسا تو مت کرو. یہ وہی چیز ہے, آپ انسان سے تعبیر کر رہے ہیں, اندر کے انسان سے. کوئی اس کو ضمیر کہہ رہا ہے, قرآن اس کو نفس لوامہ کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیفیت یوں بیان فرما رہے. آگے نبی نے فرمایا استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ, اپنے ضمیر سے فتویٰ مانگو اگرچہ لوگ فتویٰ دیتے رہیں. یعنی اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر آپ کو باہر کے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو, بلکہ بغیر بتائے کسی کے, بغیر ملامت کیے کسی کے, بغیر ٹوکے کسی کے, آپ اس کام سے کیا ہوگے؟ باز آ جاؤ گے. اور ایسا باز آؤ گے کہ دنیا کا کوئی قانون اس طرح آپ کو باز نہیں رکھ سکتا. ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگاہ میں ہیں, کتنی دیر بچیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتار کر خود سی سی ٹی وی کیمرے کو پہنا دیں کہ اب خود سی سی ٹی وی کیمرہ میری نگاہ میں, میں بھی آپ اس کو چیلنج کر دیں. آپ دیکھیے دنیا کے قانون کو, خود وہ جو قانون بنانے والا ہے خود جا کر دیکھیے کہ وہ خود قانون توڑتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے انصاف کے اداروں میں کیا کچھ چلتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. حکومت کے ایوانوں میں کیا کچھ کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے. اگر یہ قانون اچھائیوں کے راستے پر چلانے کے لیے کافی ہوتے تو وکیل صاحب کو کبھی سیٹ نہیں کرنا پڑتا, اور اس کے آگے بھی کبھی سیٹ نہیں کرنا پڑتا. گھوس کا سسٹم اور کھلانے پلانے کا سسٹم نہیں ہوتا. مگر قانون کافی نہیں بلکہ اندر کا انسان زندہ ہونا چاہیے. اور جب اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے تو پھر دوستوں یہ ایسا روکتا ہے برائی سے کہ دنیا میں اس برائی سے روکنے کے لیے دنیا کوئی قانون بنائے یا نہ بنائے, پولیس والے کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں, پھانسی کا فندہ لٹکا ہو یا نہ لٹکا ہو, دنیا کی عدالتیں قائم ہو یا نہ ہو, کوئی اسے اس برائی پر سزا دینے والا ہو یا نہ ہو, اگر اندر کا انسان زندہ ہے تو یہ برائی کر کے وہ اندر کا انسان اسے خود پولیس والے کے دیکھے اور پکڑے بغیر عدالت میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. کسی نے اس کو جرم کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے اس کو برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن اس کے باوجود جب اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے, ایک مسلمان کے لیے آپ یوں کہہ لیجئے اندر کا انسان زندہ ہونا یعنی یہ کیفیت ہونا کہ تنہائی میں بھی تجھے خدا دیکھ رہا ہے. اس کو آپ ضمیر سے تعبیر کر لیجئے
یا نفس لوامہ سے تعبیر کر لیجئے، اندر کے انسان سے تعبیر کر لیجئے، یا اس جملے سے تعبیر کیجئے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ سب کربلا کے ریگزار سے سبق چل رہا ہے۔ حسین ابھی بتائیں گے کہ کربلا سے یہ سبق کیسے چل رہا ہے۔ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلیے۔ عزیز مصر نے جب مصر کے بازار سے آپ کو خریدا، آپ کو پتا ہے کہ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی پہچان ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ ان کی نبوت کے بعد ان کا حسن ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ان کا جمال ہے۔ عزیز مصر نے جب مصر کے بازار سے خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کیا کہ یہ آگے کام آئے گا، اس کی تربیت اچھی طرح کرو، تو زلیخا آپ کے حسن پر عاشق ہو گئی۔ انجام یہ اس پوائنٹ پر پہنچنا ہے، واقعے کی تفصیل نہیں۔ پوائنٹ کیا ہے؟ 7 دروازوں کے اندر لے گئی۔ کتنے؟ 7۔ کون لے جا رہا ہے؟ جو خود اس محل کی ملکہ ہے، اور اگر اس ویوہار کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس ملکہ کے شوہر نے سیدنا یوسف کو خریدا تھا، تو وہ آپ کی مالکہ بھی ہوئی۔ مالکہ لے جا رہی، محل کی ملکہ لے جا رہی۔ ایک دروازے میں لے گئی، لاک کیا، دوسرے میں لے گئی، لاک کیا، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں، 6ٹھے میں، 7ویں میں لے جاتی گئی، لاک کرتی گئی۔ 7 دروازوں کے اندر ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہو گئے۔ زلیخا شیطان کی نمائندہ بن کر یوسف کو اپنی طرف جو ہی مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں کوئی تیسرا نہیں ہے، نہ اس ملکہ کا شوہر ہے عزیز مصر، نہ کوئی پولیس والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، مگر جسے اندر کا انسان کہہ لیجیے، یا نفس لوامہ کہہ لیجیے، یا یہ کیفیت کہ رب دیکھ رہا ہے یہ کہہ لیجیے، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر، نگاہیں اٹھانے سے پہلے آپ کی عصمت آپ کی زبان پر قرآن کریم کی حکایت میں یہ کلام جاری کر دیتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ تیری شیطنت سے، اللہ کی پناہ تیرے اس کرتوت سے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ میں اپنے رب کی نگاہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، آج تک کوئی ایسی دیوار، کوئی ایسا دروازہ، کوئی ایسی رکاوٹ اور کوئی ایسی آڑ بنی ہی نہیں جو میرے رب کی نگاہ رحمت کے آگے آڑ بن جائے۔ تیرا شوہر دیکھے نہ دیکھے، تیرا قید و بند کا محکمہ دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ قال معاذ اللہ، پناہ ہے میرے رب کی تیری اس شیطنت سے۔ اور آپ پلٹے، اور جب آپ کی عصمت نے اور اللہ کی حفاظت نے آپ کو بچایا اور آپ پلٹے،
تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دوڑتے جاتے اور ہر دروازے کا لاک خود بخود ٹوٹ کر گرتا جاتا، دروازہ کھلتا جاتا، آپ باہر ہو گئے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا، یہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عجیب بات ہے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، نبی کی صحبت کا فیض دیکھیے کہ نبی نے کس طرح ان کے باطن کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا، وہ کس طرح اندر سے بھی، صرف اوپر سے نہیں، ان کی داڑھی اگر اندر باہر تھی تو اندر بھی تھی، ان کا ظاہر جیسا اجلا نکھرا سترا تھا، اسی طرح نبی کی صحبت کے فیض نے ان کے باطن کو بھی اجال دیا تھا۔ حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا ایک دن بارگاہ رسالت میں آئے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ماعز کیا ہو گیا، کس چیز سے تمہیں پاک کر دوں؟ حضرت ماعز اسلمی عرض کرتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انی قد زنیت، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں زنا کا ارتکاب مجھ سے ہو گیا، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، نہ ہی کسی قید و بند کے محکمے نے آپ کو دیکھا تھا، مگر یہ ضمیر کی زندگی تھی، ایمان کا وہ کمال تھا جو نبی کی صحبت نے ان صحابہ کے باطن میں پیدا کیا تھا کہ تنہائی میں بھی وہ اس احساس اور اس شعور میں جیتے تھے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ طہرنی انی قد زنیت، آگے نبی کا انداز دیکھیے، نبی چہرہ پھیر لیتے، لوٹا دیتے۔ حضرت ماعز اسلمی دوسرے دن بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ انی قد زنیت، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں زنا کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ نبی پھر چہرہ پھیر لیتے، لوٹا دیتے۔ تیسرے دن پھر حضرت ماعز اسلمی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ انی قد زنیت، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یہ کرتے ہیں کہ ان کی قوم میں ایک فرستادہ بھیجتے ہیں اور قوم والوں کو یہ خبر بھیجتے ہیں، اتعلمون فی عقلہ شیئا، کہ اس کی قوم والوں سے پوچھ کر آؤ اس کی عقل میں کچھ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ مجھ سے 3 دن سے آ کر کہہ رہا ہے طہرنی یا رسول اللہ انی قد زنیت، کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کر لیا۔ ساری قوم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے، گواہی دیتی ہے، نہیں یا رسول اللہ اس کی عقل تو صحیح ہے، عقل میں کوئی فطور نہیں ہے۔ چوتھے دن پھر حضرت ماعز حاضر ہوتے ہیں، 4 دن حضرت ماعز اسلمی کے پاس بہت بڑا بہانہ تھا دوستوں۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اگر ہماری طرح بے ضمیر تھے تو حاضری کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے،
اور گناہ اگر پیشاب لگ جائے تو اس کی گندگی، پاخانہ لگ جائے تو اس کی گندگی اور اس کی بدبو انسان کو نظر آتی ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو اس کی گندگی وہ دیکھتا ہے جس کے دیکھے ہوئے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ صحابہ یہ جانتے تھے۔ مزید ان کے آگے ایک چانس یہ تھا کہ میں تو بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کر چکا، مگر رسول اللہ ہی تو مجھے لوٹا دیتے ہیں، دوسرے دن پھر کیوں جاؤں، تیسرے دن پھر کیوں جاؤں، چوتھے دن پھر کیوں جاؤں، مگر قربان جائیے نہیں۔ چوتھے دن پھر آئے، جب رسول اللہ نے پورا اطمینان کر لیا کہ دل دماغ میں فطور نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہوئے۔ اچھا، ماعز اسلمی کو یہ بھی پتا ہے کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کتنی ہولناک سزا ہے؟ زمین میں گڑھا کر کے زانی کو گاڑ دیا جائے، گاڑ دیا جائے، اور اس کے بعد اس پر پتھر برسائے جائیں، اتنے پتھر برسائے جائیں کہ اس پتھر کی برسات اور چوٹ اور مار کی وجہ سے وہ مر جائے۔ معمولی سزا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ایک بار جو ہے ایک بار میں گردن الگ کر دی جائے، نہیں۔ چوتھے دن بھی جب وہ آئے، سزا کو جاننے کے باوجود چوتھے دن بھی بارگاہ رسالت میں آقا نے زمین میں گڑھا کروایا، انہیں کھڑا کیا، صحابہ نے رجم کیا، جس کے نتیجے میں دنیا سے تشریف لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ضمیر کی زندگی۔ ایک مشہور واقعہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت بال بھارتی میں بھی اردو کی کتاب میں یہ واقعہ موجود تھا، اس وقت موجود ہے یا نہیں پتہ نہیں، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے دور خلافت میں آپ کی عادت تھی کہ روزانہ رات میں رعایا کا حال چال لینے کے لیے بھیس بدل کے نکلتے تھے، ایک عام انسان کی طرح، کہ کوئی دکھ اور پریشانی میں تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کا دکھ اور پریشانی مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اور وہ میری رعایا ہو کر میری حکومت میں رہنے کے باوجود، میری خلافت میں رہنے کے باوجود دکھ درد کا سامنا کر رہا ہے۔ تو ایک دن آپ اپنے معمول کے مطابق نکلے، آپ ایک گھر کے نیچے سے گزر رہے تھے، اس کے باہر سے آپ نے سنا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، دودھ اگر 1 لیٹر ہے 1.5 لیٹر ہو جائے گا، ہم 1.5 لیٹر بیچ کر 1.5 لیٹر کی قیمت حاصل کریں گے، 1.5 ہے 2 ہو جائے گا، 2 ہے 2.5، دودھ میں پانی ملا دو۔ بچی کہتی ہے کہ ماں، دودھ میں پانی ملانے سے امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا امیر المومنین دیکھ تو نہیں رہے؟ اب بات ضمیر کی آ جاتی ہے، اندر کا انسان، بیٹی کے اندر کا انسان زندہ تھا۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ضمیر، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ماں تھی تو وہ تو راضی تھی، مگر اس کے باوجود تنہائی میں وہ کون سی چیز تھی جو گناہ کا ارتکاب کرنے سے باز رکھ رہی؟ النفس اللوامہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، رات کو کچھ نہیں کہا، گھر کو ذہن میں رکھا اور آپ اپنے خانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ دوسرے دن صبح پتہ بتا کر اپنے خادم کو اس گھر پر بھیجا اور اس بیٹی کے پاس اپنے بیٹے حضرت عاصم بن عمر کا رشتہ بھیجا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ تمہاری اس بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور امیر المومنین نے اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے حضرت سیدنا عاصم بن عمر کے ساتھ کر دیا، اور جب اس باضمیر بیٹی کے ساتھ امیر المومنین کے شہزادے کا نکاح ہوا تو اللہ نے اس نکاح کا پھل
سیدنا عمر بن عبد العزیز کی شکل میں دیا. سیدنا عمر بن عبد العزیز اسی بچی کی نسل سے پیدا ہوئے, حضرت عاصم کی اولاد. یہ ضمیر ہے, یعنی ضمیر اگر زندہ ہے تو پھر کسی اور کی, کسی اور قانون کی, کسی اور محکمے کی اور کسی اور فیکلٹی کی ضرورت نہیں ہے. حسین بھی کربلا میں ضمیر کی زندگی کا ایک بہت بڑا پیمانہ اور معیار لے کر بیٹھے. حسین کہتے ہیں کہ کربلا کا جو پورا بازار گرم ہے, یہ بازار اور یہ مارکا حق اور باطل کا مارکا ہونے سے پہلے, صحیح اور غلط کا مارکا ہونے سے پہلے, بدی اور نیکی کی جنگ ہونے سے پہلے, اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہونے سے پہلے بے ضمیروں اور ضمیر والوں کا مقابلہ ہے. بے ضمیروں اور ضمیر والوں کی جنگ ہے. بے ضمیروں اور ضمیر والوں کا آمنا سامنا ہے. یہ سارے یزیدی اگر انہیں کوئی لقب دیا جا سکتا ہے باطل ہونے سے پہلے, ناحق ہونے سے پہلے, شر ہونے سے پہلے, بدی ہونے سے پہلے, تو انہیں یہ لقب دیا جا سکتا ہے کہ ہر یزیدی اور یزیدی لشکر میں کھڑا ہر سپاہی برا ہونے سے پہلے, بد ہونے سے پہلے, نالائق ہونے سے پہلے, سب کچھ ہونے سے پہلے یہ بے ضمیر ہے. یزید یہ بے ضمیر ہے. عمرو ابن سعد یہ بے ضمیر ہے. شمر ذی الجوشن یہ بے ضمیر ہے. عبید اللہ ابن زیاد یہ بے ضمیر ہے. لشکر یزید میں کھڑا ہوا ایک ایک سپاہی کیا ہے؟ بے ضمیر ہے. اگر ان کے دلوں میں ضمیر ان کے وجود میں زندہ ہوتا, اگر اندر کا انسان زندہ ہوتا یا رب کا خوف موجود ہوتا, تو ایک شرابی کبھی مسلمانوں کی خلافت کے تخت پر بیٹھنے کی جرات نہیں کرتا. ایک زانی کبھی مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. امام حسین لشکر یزید کے سامنے جا کر اتمام حجت فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ضمیر پر پردہ پڑ گیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہو سکتا ہے کہ تم غفلت کے بحر عمیق میں گہرائیوں میں گر پڑے ہو, شاید تم مجھے نہ جانتے ہو. سنو, میں وہی حسین ہوں جس کے لب و رخسار کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں جسے مصطفیٰ نے بچپن میں جنتی نوجوانوں کی سرداری کا تمغہ عطا فرما دیا ہے. میں وہی حسین ہوں. تم نے نانوں کو, نواسوں کو چومتے ہوئے تو دیکھا ہوگا, گود میں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا, کندھوں پر گھماتے ہوئے دیکھا ہوگا, ناز برداریاں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, تربیت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, پالتے ہوئے, پوستے ہوئے, پیار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. مگر تم نے کسی نانا کو اپنے نواسے کو سونگھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. میں مصطفیٰ کا وہ نواسا ہوں. میں اس دنیا میں آنے والے بے نظیر نانا کا وہ بے مثال نواسا ہوں جسے میرا نانا صرف چوما نہیں کرتا تھا, صرف اپنے کاندھوں پر بٹھایا نہیں کرتا تھا, صرف مجھے پیار نہیں کیا کرتا تھا, بلکہ میں وہ بے نظیر اور بے مثال نواسا ہوں جسے میرا بے نظیر اور بے مثال نانا پھولوں کی طرح سونگھا کرتا تھا. اور مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ میں حسنین کو جو سونگتا ہوں مجازن نہیں سونگتا. فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا من الدنیا, کہ حسن و حسین یہ میرے پھول ہیں اس لیے سونگتا ہوں.
وہ خوشبو حسین کے رخسار سے نکلنے والی، حسین کی زلفوں سے نکلنے والی، حسین کے دندان مبارک سے نکلنے والی، حسین کے شکم مبارک سے نکلنے والی، حسین کی پشت مبارک سے نکلنے والی، حسین کے وجود مبارک اور وجود مسعود سے نکلنے والی، جو مصطفیٰ کے لیے راحت جاں تھی، جو مصطفیٰ کے لیے وجہ سکون تھی، جو مصطفیٰ کے لیے وجہ اطمینان تھی، لوگوں میں وہی خوشبو ہوں جسے تم جس کی جان لینے کے لیے آج ہزاروں کی تعداد میں آ کر کھڑے ہوئے ہو۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک حسین کے نانا اور حسین کی مہر اس کے جنتی ہونے پر نہیں لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین صرف جنتی نہیں، صرف جنتی نہیں، مصطفیٰ نے صرف حسن و حسین کو جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی، بلکہ جنتیوں کے سردار ہونے کی بشارت دی۔ لوگوں، اگر تمہیں پتا نہیں، تم کسی طرح غفلت کا شکار ہو گئے ہو، تو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، میں وہی حسین ہوں جو علی کا بیٹا ہے، میں وہی حسین ہوں جو فاطمہ کا جگر گوشہ ہے، میں وہی حسین ہوں۔ تم جس کی گردن کاٹنا چاہتے ہو، تم جس کی اولاد کو خاک و خون میں ملانا چاہتے ہو، تم جس کے خیموں کو جلانا چاہتے ہو، تم نے جسے 3 دن سے پیاسا رکھا ہے، میں وہ حسین ہوں۔ تم نے ظلم کی انتہا کر دی، مگر سنو، میرے نانا کی نگاہ میں میرا مقام بچپن میں یہ تھا کہ میری اماں فاطمہ کو کہا کرتے تھے کہ فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں وہ حسین ہوں۔ اگر تمہیں یاد نہیں تو یاد کرو، مگر دوستوں، جب ضمیر مر جاتا ہے تو پھر قرآن کی کوئی آیت باز نہیں رکھ سکتی، پھر کوئی حدیث قانون کی شکل اس کے ضمیر میں اختیار نہیں کرتی۔ پھر حسین کے خطبے انہیں باز نہیں رکھ سکتے۔ یہی ہوا، حسین نے بتایا، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں وہی ہوں کہ ہر دروازہ مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں بند کروا دیا، مگر ایک دروازہ تھا جسے اجازت تھی کہ جب چاہے مسجد نبوی میں کھلے، جب چاہے بند ہو، وہ میرا دروازہ تھا۔ نبی کی نماز، نبی کی پشت مبارک حالت نماز میں بھی میری سواری تھی، نبی کا شکم مبارک میرا کھیل کا میدان تھا، نبی کا لعاب مبارک میرا شربت تھا، جسے مصطفیٰ میرے منہ میں اپنی زبان اقدس سے ڈال ڈال کر میرے کام و دہن کو سیراب کیا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں، مگر جب ضمیر مر جاتا ہے، جب اندر کا انسان مر جاتا ہے، اور جب نفس لوامہ مر جاتا ہے، تو پھر یزید صحابی کا بیٹا تھا، عمرو ابن سعد جلیل القدر صحابی کا بیٹا تھا، مگر جب ضمیر مر گیا تو صحابی کا بیٹا ہونے نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ مگر دوستوں، حسین اپنے بازو، آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، ایک انسان حسین کے ساتھ کھڑا ہے، ایک انسان حسین کے ساتھ کھڑا ہے، ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، حسین ایک انسان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے کھڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہزاروں کے لشکر میں یزید بھی بے ضمیر، عبید اللہ ابن زیاد بھی بے ضمیر، عمرو ابن سعد بھی بے ضمیر، اور پورا لشکر یزید بے ضمیر۔ مگر اے بے ضمیروں کے لشکر کو دیکھنے والے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، ایک وہ بھی ہے جس کا ضمیر زندہ ہے،
ایک وہ ہے کہ جس کے اندر کا انسان زندہ ہے، تھا لشکر یزید میں، تھا یزید کے ساتھ، تھا عمرو ابن سعد کے لشکر میں. یہ وہی ہے جس نے کوفہ کے باہر سے مجھے گھیر کر کوفہ تک لایا. یہ وہی ہے جس نے میرا محاصرہ کر کے مجھے کربلا تک پہنچایا. یہ وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک لشکر آدم میں کھڑا ہوا تھا، لشکر یزید میں کھڑا ہوا تھا. مگر مسلمانوں، قیامت تک آنے والی نانا کی امت کے مردوں اور عورتوں، ضمیر کی قیمت جانو، ضمیر کی زندگی کی قیمت پہچانو، اندر کے انسان کے جینے اور زندہ رہنے کی قدر جانو. یہ بھی کچھ دیر پہلے یزیدی تھا، مجھ کو گھیر کر لانے والا، میرے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہنے والا، مجھ پر پانی بند کرنے والوں کا ساتھ دینے والا. کچھ دیر پہلے یہ جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوا تھا، کچھ دیر پہلے یہ بے ضمیروں کی صف میں کھڑا ہوا تھا. مگر جب میں نے اپنی پہچان کروائی، اس کا ضمیر زندہ تھا، اس کے اندر کا انسان زندہ تھا. جب اس نے میری باتوں کو سنا تو حر بن یزید ریاحی لشکر یزید کو چھوڑ کر، بے ضمیروں کی جماعت کو چھوڑ کر، بے حصوں کی جماعت کو چھوڑ کر، جہنمیوں کی جماعت کو چھوڑ کر، یہ کہہ کر لشکر یزید پر تھوکتا ہوا لشکر امام کی طرف آ جاتا ہے کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حر جس کا ضمیر زندہ تھا، جس کے اندر کا انسان زندہ تھا، جس کے دل میں خوف خدا زندہ تھا، جو اپنے اندر نفس لوامہ کی زندگی کا وجود رکھتا تھا. ہزاروں اس نے یہ نہیں دیکھا. حسین کہتے ہیں حر کا ہاتھ بلند کر کے، یہ وہی حر ہے صرف جہنم سے جنت کی طرف آنے کے لیے تمہیں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہے. ناحق سے حق کی طرف آنے کے لیے اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہے. اور جب حق کی پہچان ہو جائے تو پھر بے ضمیری کا مظاہرہ مت کرنا. یہ مت دیکھنا کہ حسین کے ساتھ آج میدان کربلا میں کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے. حسین آج مظلوم ہے، حسین کمزور ہے، حسین تنہا ہے، حسین 3 دن کا پیاسا ہے، حسین 3 دن کا بھوکا ہے. اس کے پاس فوجیوں کے نام پر علی اکبر جیسا ایک خوبصورت نوجوان ہے، علی اصغر جیسا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اس کے پاس قربان کرنے کے لیے قاسم بن حسن جیسے چند نوجوانوں کی جوانی ہے، ہزاروں کا لشکر نہیں ہے. اس کے پاس حکومت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، تخت نہیں ہے، تاج نہیں ہے. حسین کے پاس کچھ نہیں ہے مگر ضمیر. یہ بے ضمیروں کا انداز ہے جو تعداد دیکھتے ہیں، جو حکومت دیکھتے ہیں، جو ثروت دیکھتے ہیں، جو دولت دیکھتے ہیں، جو تاج دیکھتے ہیں، جو تخت دیکھتے ہیں، جو تعداد دیکھتے ہیں. مگر جو باضمیر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے حسین تنہا ہے مگر رسول کا نواسا ہے، حسین تنہا ہے مگر جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین تنہا ہے مگر رسول اللہ کا پھول ہے، حسین تنہا ہے مالک کوثر کا جانشین. اس لیے اگر جس دن حق پہچان میں آ جائے بے ضمیری کا مظاہرہ مت کرنا. قیامت تک آنے والے ہر حسینی کو حسین کا یہ پیغام ہے. یہ کربلا بے ضمیروں کے لیے نہیں ہے جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، اپنی فکر کا سودا کرتے ہیں، اپنی سوچ کا سودا کرتے ہیں، اپنے قانون کا سودا کرتے ہیں، اپنی لائن کا سودا کرتے ہیں. یاد رکھو ایمان تمہاری دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان تمہاری حکومتوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان تمہاری ثروتوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان تمہارے تخت اور تمہارے تاج سے زیادہ قیمتی ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو چلو سن 61 ہجری میں کربلا کے واقعے کی طرف چلو، کربلا کے ریگزار کی طرف. حر
تمہیں تخت و تاج پر لات مارتا ہوا نظر آئے گا اور تنہا حسین مظلوم کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ حر کا ضمیر زندہ ہے. دوستوں، ضمیر کی زندگی کے آگے اگر ضمیر زندہ ہے، اس کے مقابلے میں اگر ضمیر کی قیمت، مسلمانوں تمہارا ضمیر بہت قیمتی ہے. تمہارا ضمیر یہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ضمیر فطرت میں تو رکھا ہے مگر دوسروں کو ضمیر ہی دیا ہے، ایمان نہیں. تمہارے پاس ضمیر کے ساتھ ایمان بھی ہے. تمہارے ضمیر کی قیمت دنیا کیا لگا پائے گی؟ میں مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، کربلا کا پیغام، کربلا کا وہ درس جو آج حسین نے وہاں کربلا میں اپنی درسگاہ سجائی ہے، حسین کے کلاس روم سے آج جو سبق حسین اس امت کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ضمیر کے مقابلے میں اگر تمہیں حکومت بھی دے جائے تو لات مارو. ضمیر کی زندگی کے مقابلے میں سلطنت دی جائے ٹھوکر مار دو. حسین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ضمیر کی زندگی کے مقابلے میں تخت دیا جائے لات مار دو، تاج دیا جائے تھوک دو، پیسوں کے انبار لگائے جائے، فرعون آ جائے، شداد آ جائے، نمرود آ جائے، وقت کا قارون اپنے 40 اونٹوں پر اپنے خزانوں کی چابیاں لے کر آ جائے، اس کے خزانے پر تھوک دینا مگر ایمان کا سودا مت کرنا. اس لیے کہ ساری دنیا کا خزانہ ایک طرف اور ایمان کی قیمت ایک طرف ہے. حسین یہی بتانے میدان کربلا میں گئے تھے اور حسین بعد میں بتاتے. حسین کا ایک غلام اجی جو ابھی ابھی غلام بنا ہے، بس غلام بنا، حسین کا کرنٹ دیکھیے، کرنٹ حسین کا، بس غلام بنا جنتی، غلام بنا جنتی. جب تک لائن کے اس پار تھا جہنمی، لائن کے اس پار تھا بزدل، لائن کے اس پار تھا ظالم، لائن کے اس پار تھا بے ضمیر، لائن کے اس پار تھا بے ایمان. مگر جیسے ہی اس لائن کو کراس کر کے حسین کی محبت دل میں لے کر، حسین کی تڑپ دل میں لے کر، حسین کی عقیدت اپنے سینے میں سجا کر جیسے ہی اس لائن کو کراس کرتا ہے، اب بے ضمیر زندہ ضمیر ہو جاتا ہے، اب ظالم مظلوم ہو جاتا ہے، اب جہنمی جنتی ہو جاتا ہے. دوستوں، حق اور باطل کے درمیان بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے. مسلمانوں، تمہیں آج تمہارے ضمیر کی زندگی کی بہت ضرورت ہے. اپنے ضمیر کو مت بیچو. یہ تمہارا ضمیر چند ٹکوں پر بکنے والی چیز نہیں ہے. اس کی قیمت تخت و تاج نہیں لگا سکتے، اس کی قیمت حکومت و سلطنت نہیں لگا سکتے. یہ دنیا جس کے معمولی دام پر تم اپنا ضمیر بیچتے ہو، تم اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہو. تمہارے رب کا فرمان تمہیں ادھر بلا رہا ہوتا ہے، تم چند ٹکوں کے لیے ادھر جا رہے ہوتے ہو. رسول ادھر بلا رہے ہوتے ہیں، تم چند ٹکوں کے لیے ادھر جا رہے ہوتے ہو. دوستوں نہیں، اگر تم حسینی ہو تو آج حسین نے حسینیت اور یزیدیت کے درمیان جو خط امتیاز بیچ میں کھینچا ہے وہ کچھ اور نہیں. وہ خط امتیاز صرف یہ ہے کہ تم ضمیر بیچتے ہو، ضمیر کا سودا کرتے ہو یا ضمیر کا سودا نہیں کرتے. ہر وہ جو ضمیر کا سودا کرے چاہے جو ہو، حسین میدان کربلا سے کہتے ہیں کہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا. جو ضمیر کا سودا کرے وہ حسینی نہیں ہو سکتا. اگر حسینی ہو تو زمانے کو بتاؤ کہ تخت و تاج، مال و دولت،
ثروت و حکومت ہمیں خرید نہیں سکتے، بلکہ ہمارے ایمان کی قیمت یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی ٹھوکر میں تخت و تاج پڑے ہوتے ہیں۔ آؤ ورنہ دیکھو، اگر تم نے نہیں دیکھا تو آؤ دیکھو، یہ حسین جو بظاہر نادار نظر آ رہا ہے، جو بظاہر 3 دن کا پیاسا نظر آ رہا ہے، 3 دن کا بھوکا نظر آ رہا ہے، جس کے پاس آج دینے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر ظاہر بینوں، ظاہری نگاہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے پاس دینے کے لیے وہ ہے جس کے ایک پلاٹ کے کروڑویں حصے کے گوشے میں بھی تمہاری ساری دنیا کی سلطنتیں سما جائے گی اور جگہ باقی رہے گی۔ حسین کے نانا نے اسے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، اس لیے حسین کا پیغام آج ہمیشہ کے لیے ہمیں جو گانٹھ باندھ کر لے جانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم حسینی ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی ظلم، کوئی استبداد ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ ہماری بہنیں بھی یہ عہد کریں، ہماری بیٹیاں بھی یہ عہد کریں، ہمارا نوجوان بھی یہ عہد کرے، چاہے جو ہو جائے ہم کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کربلا کے ریگزار پر 3 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر ہم مرنا تو پسند کر سکتے ہیں، مگر اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کا سودا کرنا پسند نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ضمیر کو دائمی زندگی عطا فرمائے اور اس حسینی کردار اور حسینی مشن کا ہمیں عملی نمونہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔